جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض. مجلس انشاءاللہ کہ ہدیہ ہو، ایک حقیر سا ہدیہ ہم سب کی طرف سے، جس نے اس فرش ازا کو بچھانے میں، منعقد کرنے میں جس طرح سے کوئی بھی خدمت انجام دی ہے، کسی قدر بھی اپنا حصہ، اپنا سہم، اپنا اشتراک اس نے انجام دیا ہے، حضرت باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں حضرت حجت کی بارگاہ میں کہ اس حقیر سی عبادت کو ہماری طرف سے شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں، اور حضرت حجت کی بارگاہ میں یہ ہدیہ، ایک حقیر سا ہدیہ ہم سب کی طرف سے جو ہے وہ آج کی شب، یہ حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار پائے۔ تعارف ائمہ کا اور امام کے سلسلے میں جو مصائب اور فضائل ہیں معصومین کے، اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں یہ سوچ کر رہا ہوں کہ وقت زیادہ نہ لوں آپ کا، اور بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا آج کی ختم کر دیا جائے۔ خصوصیت حاصل ہے ہر امام کو 12 اماموں کے تسلسل میں، امیر مومنین سے لے کر حضرت حجت تک ہر امام کی خاص خصوصیت ہے، ہر امام سے متعلق کچھ مخصوص مصائب ہیں، کچھ مخصوص فضائل ہیں، زمانہ مختلف ہے، کس طرح سے تلخیوں کو برداشت کیا، کس طرح سے خون جگر پیا، اور کس طرح سے صبر کے بعد وہ تمام زحمتیں انجام دی۔ پہلے وہ جو مرسوم و مروجہ طریقہ ہے، ولادت کی تاریخ ہے 7ویں امام کی 127 ہجری، یعنی حضرت ابوالفضل عباس کے 100 سال بعد ولادت ہوئی ہے، اور شہادت کی تاریخ ہے 183 ہجری۔ امام کی 7ویں امام کی کل عمر مبارک جو ہے وہ 55 برس تھی۔ میں نے کیا عرض کیا؟ 127 ہجری میں ولادت ہوئی۔ امام صادق کی شہادت ہے 148 ہجری، تو 148 سے اگر آپ دیکھیں 127 کو 127 سے لے کر 148 تک کو، تو کتنے برس ہوئے؟ 20 سال، 21 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کب مسند امامت پر جلوہ افروز ہوئے؟ جب مولا کی عمر مبارک 20 برس تھی۔ 20 برس کی عمر میں آپ مسند امامت پر جلوہ افروز ہوئے، اور والدہ کا نام ہے حمیدہ بربریہ۔ حمیدہ بربریہ کہاں سے تعلق ہے اس بی بی کا اور ہماری اس آقا زادی کا؟ تعلق ہے بربریہ، یعنی یا افریقہ کے شمال سے یا یورپ کے جنوب سے۔ جو ہمارے پاس اس بی بی کے سلسلے میں، اس خاتون کے سلسلے میں وہ جو روایت ہمارے پاس آئی ہیں، وہ ہے الحمیدہ المصفات من الدنس۔ حمیدہ جو مادر گرامی ہے 7ویں امام کی، چھٹے امام نے فرمایا اپنی زوجہ کے بارے میں، اور امام موسیٰ کاظم کی والدہ کے بارے میں، المصفات من الدنس، یعنی ہر قسم کی پلیدی، نجاست اور برائی سے پاک ہے۔ اب یہ جملہ سنیے، تحرسہ الملائکہ، تحرسہ الملائکہ، ملائکہ اس بی بی کی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بی بی نے آ کر عدت الیہ کرامت اللہ، یہاں تک کہ اس بی بی نے آ کر مجھے وہ تحفہ عطا کیا جو خدا کی عزت تھا اس بی بی کی آغوش میں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی امام یہ نہیں فرما رہے کہ اس بی بی نے مجھے موسیٰ کاظم کا تحفہ دیا، میرا بیٹا جو موسیٰ کاظم تھا وہ اس بی بی کے بطن مطہر سے نکلا، اس بی بی کے وجود سے نکلا۔ فرمایا ملائکہ اسی طرح حفاظت کرتے رہے یہاں تک کہ اس بی بی نے عدت
مجھے دیا، ادا کیا، پہنچایا کرامت اللہ، یعنی امام حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر خدا کی کرامت ہیں، اور اسی حوالے سے ائمہ کی تمام مائیں، تمام والدائیں، اس عنوان سے ان کی بڑی عزت اور اہمیت ہے۔ اور یہ میں بار بار کہوں گا، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نسل سیدہ میں سے ہی ہو تب جا کر وہ تقوی کی بلند ترین مرحلے پر پہنچے۔ یہ بی بی حمیدہ بربریہ، جناب سمانہ خاتون، جناب سبیکہ، جناب نرجس خاتون، یہ جناب سیدہ کی نسل سے نہیں ہیں، وہ ائمہ کی ازواج کہ جو جناب سیدہ کی نسل سے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے انتخاب کیا کہ ان بیویوں کو، گویا میں اپنے الفاظ میں کو مخاطب کیا کہ اس بیوی کو میں 12ویں امام کی ماں قرار دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو مولانا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر کی مومنات خواتین، ہمارے گھر کی خواتین، ہماری محرم یا دیگر جو رشتہ دار خواتین ہیں، وہ جناب نرجس خاتون کے مرحلے تک پہنچ سکتی ہیں، جناب سمانہ خاتون کے مرحلے تک پہنچ سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ طہارت کا جتنا بلند ترین مرحلہ ممکن ہے ہمارے لیے، ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تحرسہ الملائکہ، ملائکہ تحرسہ الملائکہ، ملائکہ اسی طرح سے حفاظت کر رہے تھے، یعنی نگاہ پروردگار دیکھ رہی ہے حمیدہ بربریہ کو۔ جب حمیدہ بربریہ اپنی مادر گرامی کی آغوش میں ہوں گی، اس وقت سے ملائکہ حفاظت فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کرامت خدا موسیٰ بن جعفر کا تحفہ دے گی یہ بی بی آ کر کس کو؟ حضرت صادق آل محمد کو۔ اب خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو مرحلہ ہے امامت کا، وہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، اور یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ وہ یہ قصہ بڑا طویل ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں یہاں پر، میں نے بہرحال کس وقت پڑھا تھا، پڑھ چکا ہوں وہ قصہ یہاں پر، اس قصے سے بالکل مختصر سا ایک اشارہ کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں آئے۔ ایک شخص خراسان سے چلا، چھٹے امام کے پاس خمس لے کے آ رہا ہے، جلدی جلدی بتاؤں اس قصے کو، اور وہ آیا، کوفے کا واقعہ ہے یا جناب امیر المومنین کی قبر مطہر کے پاس یہ واقعہ ہے۔ بہرحال وہاں پر ایک شخص تھا، چہرے پر تقدس کے آثار، تقوی کے آثار، اور وہ بیٹھ کر کچھ لوگوں کو درس دے رہا ہے۔ یہ عربی آیا، کہاں سے آ رہا ہے؟ نشاپور سے گیا مدینے، مدینے سے واپس آیا، دوبارہ جانا ہے نشاپور، لہٰذا کوفے کی زیارت کرتا ہوا نجف کی جائے گا واپس نشاپور۔ ابھی جب داخل ہوا شخص، اب یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ جناب امیر المومنین کے حرم کے پاس کوئی جگہ تھی، مسجد کوفہ تھی، مسجد سہلہ تھی، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا روایت کو پڑھ کر، لیکن بہرحال جوار میں تھی، پڑوس میں تھی کہیں مقام۔ اس شخص نے دیکھا، ضعیف العمر نورانی شخص نے، کہ یہ مسافر ہے۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے۔ کہا خبر کیا ہے مدینے میں؟ کہا جب میں نکلا تو ماتا جعفر ابن محمد، جعفر صادق مر چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا ان کا۔ فشہق شہقتن، یہ جو شخص بزرگ تھا، متقی شخص جس کے چہرے پر تقوی کے آثار تھے، جو درس و تدریس میں مشغول تھا، اس نے چیخ ماری، وغشی علیہ، غش میں آ گیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، جو شخص صرف یہ جملہ سنے کہ جعفر صادق دنیا سے چلے گئے، انسان بخدا، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے، بالکل معمولی بات نہیں ہے کہ اس نے چیخ ماری اور غش میں آ گیا۔ اور جب غش سے اٹھا، افاقہ ہوا، کہا کہ وصیت کس کو کی؟ اسے کہتے ہیں وہ چیز جس کا میں ایک جگہ جا کر آج کی تقریر میں ذکر کروں گا۔ وصیت کس کو کی؟ بھائی تم اپنے امام کے بارے میں پوچھو کہ دفن کیسے ہوئے، ہوا کیا، واقعات کیا تھے؟ کہا وصیت کس کو کی؟ چھٹے امام نے جس کو بھی وصیت کی ہو، یہ شخص چھٹے امام کا نہ بیٹا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ بھانجا ہے، اس کا چھٹے امام سے کوئی خونی تعلق نہیں ہے کہ کہا امام کا وہ جو باغ تھا کس کو ملا، فلاں چیز کس کو ملی۔ اس کا مطلب ہے امام جب بھی دنیا سے جاتا ہے، وصیت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اپنی جائیداد اور اموال اور ترکے میں وصیت کر کے جاتا ہے، اور ایک وصیت ہے کہ امامت اب میرے بعد کس کو منتقل ہوگی، یہ ایک چیز۔ کہا کہ وصیت، کہا کہ 5 لوگوں کو کی ہے، کہا کس کو کی ہے؟ کہا ابو جعفر المنصور، منصور دوانقی کو، والی مدینہ سلیمان کو، اپنی زوجہ حمیدہ بربریہ کو، اپنے بڑے بیٹے جو اس وقت موجود تھے عبداللہ ابن جعفر کو، اور عبداللہ ابن جعفر سے چھوٹے بیٹے موسیٰ ابن جعفر کو۔ ہمیشہ خوب توجہ کیجیے گا، باریک مرحلہ جو آج کے دور میں مومنین جس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے،
عقل اگر امام کی تعلیمات کے ذریعے روشن ہو تو اس دور میں کہ جہاں پر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں خط جائے تو کئی دن لگ جائیں اور سمجھ میں نہ آئے کہ ہینڈ رائٹنگ کس کی ہے، کس نے خط لکھا. ایک جملہ کہوں گا، اتنا پڑھائی لکھائی کا زمانہ نہیں تھا. اگر میں ایک شخص ہوں اس زمانے کا، مجھے لکھنا نہیں آتا، آج میں خط آپ سے لکھواؤں گا، پرسوں جب خط جائے گا آپ نہیں ملے ان سے لکھوا لیا، پرسوں جب یہ نہیں ملے تو ان سے لکھوا لیا، جب خط جا رہا یہ 3 نہیں ملے تو ان صاحب سے لکھوا لیا. ہینڈ رائٹنگ مختلف ہوگی، مشکل ہو جاتی تھی کہ خط اصلی ہے کہ جھوٹا ہے. اس دور میں یہ شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ وصیت کس کو کی. اس نے کہا، یہ جو شخص مدینے سے آ رہا تھا نیشاپور، امام کا چاہنے والا، کہا وصیت سب سے پہلے تو کی ابو جعفر المنصور خلیفہ عباسی کو. دوسری وصیت کی ہے جو وصی ہے، جو امام کے کاموں کو دیکھے گا، وہ ہے سلیمان مدینے کا گورنر. تیسری وصیت کی ہے جو وصیوں میں جن سے وصیت کے تیسرا شخص ہے عبداللہ ابن جعفر، کہ جو امام صادق کا اس وقت سب سے بڑا بیٹا. چوتھی وصیت کی ہے کس کو؟ موسیٰ ابن جعفر کو. اور پانچویں وصیت کی ہے حمیدہ بربریہ کو. ہمیشہ امام موسیٰ کاظم کی امامت پیچیدہ امامت ہے ایک لحاظ سے، اور بھی جگہوں پر یہ واقعات ہوئے امامت کے سلسلے میں، لیکن اس کو سمجھیے، ہمیشہ بڑا بیٹا امام بنتا ہے پہلے. سب سے بڑا بیٹا کون ہے امام صادق کا؟ اسماعیل ابن جعفر. وہ امام صادق کی زندگی میں وفات پا چکے ہیں. اس کے بعد کون ہے بڑا بیٹا؟ عبداللہ ابن جعفر، جو منجھلے بیٹے ہوئے، دوسرے نمبر کے بیٹے ہوئے کس کے؟ امام صادق کے. امام موسیٰ کاظم عبداللہ ابن جعفر سے بھی چھوٹے ہیں، امام موسیٰ کاظم اسماعیل ابن جعفر سے بھی چھوٹے ہیں. تو مومنین کو پریشان ہو جانا چاہیے. حسن مجتبیٰ امام بنے تھے، سید سجاد امام بنے تھے، محمد باقر امام بنے تھے. وہ تمام کی تمام چیزیں تو ایک دفعہ پریشان ہو گیا، ہونا چاہیے تھا اس کو، یہ پریشان نہیں ہوا. کہا وصیت کس کو کی ہے؟ جب اس نے یہ بتایا کہ اس طرح سے وصیت کی ہے، کہا سبحان اللہ، کیا کہنے. خوب توجہ کیجئے، کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کچھ نہیں. کہا وصیت کس کو کی؟ کہا کہ وصیت اس طرح سے. کہا سبحان اللہ. کہا کہ ابان الکبیر یدلنا علی الصغیر واخفى عن امر عظیم الحمدللہ الذی لم یضلنا. حمد اس خدا کی جس نے ہم کو گمراہی میں نہیں چھوڑا. جعفر صادق جاتے جاتے امام بتا گئے کون ہوگا. اس سے تمہیں کیسے سمجھ میں آیا؟ 5 آدمیوں کو وصیت کی ہے. کہا دیکھو حمیدہ بربریہ خاتون ہیں، امام نہیں بن سکتی. منصور عباسی امام نہیں بن سکتا. پہلی کمی جو منصور عباسی میں ایک کمی بتا دوں کہ اولاد سیدہ سے نہیں ہے. سلیمان مدینہ کا گورنر اولاد سیدہ سے نہیں ہے. بچے 2، کون بچے؟ ایک عبداللہ ابن جعفر اور دوسرے موسیٰ ابن جعفر. اسماعیل ابن جعفر جا چکے ہیں دنیا سے، عبداللہ ابن جعفر بچے. عبداللہ ابن جعفر کے جسم میں عیب ہے، چلتے وقت ان کے پیر میں ایک عیب ہے، امام کا بدن معیوب نہیں ہوتا. بچا کون؟ موسیٰ کاظم. یہ کون ہے بوڑھا شخص ضعیف العمر جو نجف یا کوفے میں درس دے رہا ہے اور اس طرح سے سمجھ گیا؟ کیا امام نے بتایا تھا کہ میرے بعد کون امام بنے گا؟ اگر امام صادق نے اس انسان کو، اس ہستی کو بتایا ہوتا تو یہ نہیں پوچھتا کہ کون بنے گا امام. یہ کون تھا؟ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے. یہ تھے ابو حمزہ الصومالی ثابت ابن دینار. یہ شاگرد تھے امام سجاد کے شاگرد ہیں، امام باقر کے شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. امام موسیٰ کاظم کو ظاہری آنکھ کے ذریعے، چشم ظاہری کے ذریعے نہیں ملاقات کی. یہ ہے مرحلہ کس طرح سے امام نے تربیت کی. ہم سے سینکڑوں کلومیٹر دور بھی ہو، ہزاروں میل دور بھی ہو، اگر ہمارا پیغام تم تک پہنچ جائے تو دیکھو پھر گھبرانا مت، تم ہماری گفتگو کے ذریعے نکال لو گے کہ بعد والا امام کون ہے. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں نے بتا دیا، عرض کیا آپ کے سامنے کہ 20 برس کی عمر میں امام بنے، اور پھر اس کے بعد 20 برس کی عمر میں جب امام بنے 55 برس کی عمر تھی. تو کتنے برس امام کی امامت رہی؟ 35 برس. ہادی عباسی، مہدی عباسی، منصور دوانقی اور ہارون، 4 خلفاء عباسی تھے جن کے زمانے میں امام نے زندگی گزاری. اور اتنی کٹھن تکلیفوں کے ساتھ، اتنی تمام کے تمام مصائب کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ امام نے زندگی گزاری کہ جس کا کیا ذکر کیا جائے. لیکن بہرحال کڑوے ترین ایام امام کے. لہٰذا جب خط پہنچا بغداد سے مدینے، اور مدینے کے گورنر سے خلیفہ نے سوال کیا کہ جعفر صادق مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا،
جس سے بھی وصیت کی ہے محمد جعفر ابن محمد نے، اس کو بلاؤ، اس کی گردن کاٹ دو. ہم چاہتے ہیں سلسلہ امامت کا یہیں پہ ختم ہو جائے. تو مدینے کے گورنر نے لکھا حضور کس کی گردن کاٹوں؟ 5 آدمیوں کی وصیت کی، سب سے پہلے وصیت آپ ہی کے لیے کی ہے. اور اتنے شدید حالات تھے کہ چھٹے امام کے بعد شاگرد ان کی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ جعفر صادق کے بعد اب امام کون ہے. لہٰذا بڑے واقعات عجیب و غریب ہیں کہ جس میں کس طرح سے بتایا گیا. اور اس کے بعد راوی نے جا کر امام سے گفتگو کی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب گفتگو کی امامت کے بارے میں تو امام سے گفتگو ہوئی. اب کس طرح سے گفتگو ہوئی؟ یہ کہ آپ امام ہیں؟ نہیں، چھٹے امام کا شاگرد ہے سرکار. کہا کہ اب پوچھا کہ حل علیک امام، یہ بتائیے اے موسیٰ کاظم آپ پر کوئی امام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا انت امام؟ کہا میں نے یہ نہیں کہا میں امام ہوں، میں نے کہا مجھ پر کوئی امام نہیں ہے. اور اس کے بعد کچھ اور سوال جو چھٹے امام نے بتائے تھے اور سکھائے تھے وہ کیے. اور اس کے بعد کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ امام ہیں. امام نے اشارہ کیا، دیکھو اگر تم نے اس راز کو باہر جا کر بیان کیا تو تمہاری گردن بدن سے جدا کر دی جائے گی. 2 امام ہیں ہمارے پاس، بلکہ کہا جائے 3 امام ہیں کہ جن کی ولادت کے وقت سے ہی، اور یوں کہا جائے کہ اگر بہتر لفظ میں استعمال کروں جب سے وہ امام بنے اس وقت سے ان کے قتل کی تیاری کی جا چکی تھی. جس وقت سے امام بنے سید سجاد سلام اللہ علیہ جب امام بنے اور مسند امامت پر جلوہ افروز ہوئے، حالات آپ کے سامنے کس حالت میں اور کن حالات میں سید سجاد مسند امامت پر جلوہ افروز ہوئے. اس وقت قتل کی تیاری کی جا چکی تھی، جان بچائی گئی. کس طرح سے واقعہ مقاتل میں موجود ہے. دوسرے امام ہمارے حضرت صاحب العصر والزمان حجت ابن الحسن، کہ جن کی ولادت سے پہلے یہ تیاری کی جا رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ بہرحال خدا کے کاموں میں کسی کو دخل نہیں، مشیت الہی ہے کہ ان کی ولادت ہی نہ ہو. اور اس کے لیے کیا تمام وہ منصوبے بنائے گئے وہ آپ کے سامنے کتابوں میں موجود ہے. جیسے ہی امامت کی منزل پر آئے اور امامت کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے حضرت حجت، تیاری کی جا رہی کہ پکڑو، گرفتار کرو، قتل کر دو. امام موسیٰ کاظم تیسرے امام ہیں کہ کہا گیا کہ کس کی جانب وصیت کی ہے جعفر صادق نے، اس کو ڈھونڈو اور اس کی گردن کاٹ دو. تو یہ 3 امام، جس امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے اس انداز سے کہ گرفتار کرو وصی کو اور اس کی گردن کاٹ دو، سر قلم کر دو، تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات کے ساتھ امام نے امامت کی ذمہ داریوں کو انجام دیا ہوگا. یہ ایک 7ویں امام کی امامت کی خصوصیت ہے. ایک اور خصوصیت 7ویں امام کی امامت کی یہ ہے باب الحوائج، حاجتوں کے دروازہ. مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے پروردگار عالم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی نقی نقوی، جن کو آپ لوگ بے ادبی البتہ لیکن نقن صاحب کے نام سے جانتے ہیں، آپ لوگ تو معروف ہیں. انہوں نے باقاعدہ کتاب تحریر کی ہے. جب وہ زمانہ طالب علمی میں نجف میں تھے، سن 1932 سے 1938 یا 40 تک کا کوئی عرصہ ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ معجزات ہوئے تھے ذریعے حضرت باب الحوائج کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذریعے مطہر سے. تو باقاعدہ نجف سے وہ گئے کاظمین اور ان لوگوں کے گھروں تک گئے کہ جن کے ساتھ معجزہ ہوا تھا، نام لکھا ہے، ان کے محلے کا پتہ لکھا ہے، تمام کی تمام چیزیں کہ یہ جو ذریعے سے معجزات ہو رہے ہیں اس کو میں ضبط کروں اور کتنوں کو شفا ملی، کس کی کیا مراد پوری ہوئی. لہٰذا باب الحوائج کا ہمارے زمانے کا، آج سے تقریباً 90 سال پہلے کا یہ واقعہ. اور آج بھی اگر آپ جائیے تو آپ کو جب حرم صحن مطہر سے آپ باہر آئیں گے تو جو وہاں جالی لگی ہے باہر، ریلنگ اور گرل لگی ہے سڑک پہ جو حرم کو سڑک سے جدا کرتی ہے صحن کو، وہاں پہ آپ کو ڈھیروں پارچے بینر لکھے ہوئے دکھائی دیں گے. کوئی کہہ رہا میری بیٹی کو یہ بیماری تھی، موسیٰ کاظم کے صدقے میں درست ہوئی. کوئی کہہ رہا میرے یہ مشکل تھی، یہ میری مشکل تھی. تو تمام کی تمام چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. یہ دوسری کہاں چیز نظر آئے گی آپ کو؟ جناب شریفہ خاتون سلام اللہ علیہ کے روضے کے پاس، وہاں پر بھی اس طرح کے بینر لگے ہوئے ہیں. مولانا صاحب جھوٹ ہے یہ سب، ایسے جھوٹ بولتے ہیں، لکھ دیا ہے سب نے. سرکار اگر ہم کو جھوٹ بولنا ہوتا تو ہم یہ جھوٹ وہاں پر بولتے کہ جس کی بنیاد پر اختلاف ہے. نجف اشرف، اگر آپ نے 7ویں امام کو مان بھی لیا تو ہمارے کس درد کی دوا ہوگی؟ ہم لکھتے سید الشہداء، ہم جا کر لکھتے حضرت حجت سامرہ میں
اس کا مطلب یہ ہے. اب اس کا فلسفہ کیا ہے وہ فلسفہ پھر کبھی اس کو چھوڑ دیجئے, میں اس وقت یہاں پر اس پر گفتگو نہیں کروں گا کہ 7ویں امام کے روضہ منور سے کیوں یہ کرامتیں صادر ہوتی ہیں, 7ویں امام کی قبر مطہر سے تمام کی تمام کرامتیں کیوں صادر ہوتی ہیں. اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں زندگی میں جو امام نے معجزات دکھائے وہ الگ, اور اپنی شہادت کے بعد جو معجزات دکھائیں وہ الگ. اور معجزوں میں ایک معجزہ ایسا ہے جس کو علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ جس میں ایک انتہائی فاسق و فاجر ملعون کہ جو لوگوں پر دشمن کرتا تھا اس کو امام کی زری میں دفن کیا گیا, تو وہاں جو نقیب تھے سادات طالبین کے, جو سادات کے کاموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور دربار عباسی اور سادات کرام کے درمیان واسطہ تھے, تو جو بھی تمام کے تمام حکومت کے امور ہوتے ہیں, تو امام موسیٰ کاظم ان کے خواب میں اور کہا کہ اس شخص کو میری زری کے پاس سے نکالو اور جا کر کہو حاکم سے کہ اس نے مجھے اذیت دی ہے, اس ملعون کو روایت کے مطابق اپنے الفاظ میں ڈھال کر کہہ رہا ہوں کہ جس کو یہاں پر دفن کیا گیا ہے. نقیب طالبین نقیب سادات گھبرا کر ایک دفعہ اٹھے, گفتگو کی, کہا اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی قبر کو کھودا جائے, اور قبر کو کھودا گیا. تو روایت کے الفاظ میں جو تاریخ میں روایت نہیں ہے جو علامہ مجلسی نے واقعہ نقل کیا, کیونکہ کسی امام سے نقل نہیں ہوا, یہ واقعہ علماء سے ہوا, اس لیے روایت اس کو نہیں کہہ سکتے. علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ جب قبر کھودی گئی تو وہاں پر سوائے راکھ کے ڈھیر کے کچھ نہیں تھا. اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ اس کے جسد کو, اس کے جسم کو جہنم کی آگ نے جلا کر بھسم کر دیا ہے. لہذا جو اس نقیب نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس ملعون کے, اس فاسق و فاجر کے بدن کو آگ نے جلا کر راکھ میں تبدیل کر دیا, جب قبر کھودی گئی تو ویسے ہی نکلا, اور پھر حاکم کو ماننا پڑا کہ تم نے جو خواب بتایا تھا اس کے مطابق یہ ہے. تو یہ ایک عجیب, ہمیشہ امام کی قبر مطہر سے, روضہ منور سے, ذریعہ مقدس سے لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک عجیب معجزہ ہے کہ جہاں پر امام نے اس فاسق و فاجر کو کہا کہ اس کو یہاں سے نکال کر لے جاؤ, اور جب کھودا گیا تو راکھ نکلی. حضرت امام موسیٰ کاظم کے حرم کو پروردگار عالم مزید نورانیت عطا فرمائے ہم لوگوں کے لیے, اور بلندی عطا فرمائے, عز و کرم عطا فرمائے ہم کو. اس حرم کی اپنی عزت ہے لیکن ہمارے لیے مزید آشکار فرمائے پروردگار عالم. اس نیت سے ذرا 7ویں امام کی بارگاہ میں درود بھیجیے. اب ہم آیت کی جانب جائیں. دیکھیے اتنی طویل گفتگو ہے 7ویں امام کے بارے میں جو کتابوں میں موجود ہے ہماری حدیث کی, کس طرح سے امام نے تربیت کی. 5ویں اور 6ٹھے امام, اب کیا سنیے اس کو بھی آپ, 5ویں اور 6ٹھے امام نے جس طرح سے تربیت کی, ایک دفعہ فقہ کے اوپر, عقائد پہ, تفسیر پہ, حدیث پہ, جتنے بھی علوم آج ہماری نجف و قم میں حوزے میں پڑھائے جاتے ہیں, مراجع علماء فقہا پڑھتے ہیں, وہ سب کے سب کس کی برکت سے ہیں؟ لسان مبارک حضرت امام باقر اور لسان مبارک حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دفعہ 5ویں امام دنیا سے گئے, 6ٹھے امام بنے, اور اس کے بعد جب 6ٹھے امام چلے گئے, اب 7ویں امام دوبارہ پھر, اب وہ درس و تدریس کا سلسلہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے. یہ آپ کے سامنے واضح, اور کئی دفعہ حدیث وصیت کا واقعہ آپ کے سامنے پڑھا جا چکا ہے. لہذا 7ویں امام نے پھر اپنے والد بزرگوار امام صادق کے جو شاگرد تھے ان کی تربیت کرنا شروع کی. اور عجیب و غریب حدیث ہے کہ جو اصول کافی کے کتاب العقل والجہل میں ہے کہ جہاں پر امام نے 30 یا 35 سے زیادہ مرتبہ ہشام ابن حکم کہ جو 6ٹھے امام کا شاگرد ہے, نہایت چہیتا, نہایت لاڈلا, نہایت ذہین, جس کے بارے میں امام نے فرمایا تھا ہشام ابن حکم کے بارے میں کہ ہشام ابن حکم سے کہا تھا کہ تمہاری زبان سے روح القدس بولتا رہے گا جب تک کہ تم ہماری مدد کرو گے. اور حتیٰ بعض دفعہ ہشام ابن حکم نے امامت کے سلسلے میں جو مباحثے کیے, جا کر لوگوں کو امامت کو سمجھایا, تو بعض دفعہ ان دلائل کے ذریعے سمجھایا جو امام صادق نے نہیں سکھائے تھے. جب امام کو پتہ لگا, امام نے بلوایا, کہا کہ وہ مجھے بتاؤ کیا ہوا. تو پھر ہشام نے کہا یا ابن رسول اللہ, شرم آتی ہے آپ کے سامنے اپنے علم کا اظہار کریں بقول میرے. امام نے کہا کہ نہیں, جب ہم حکم دے رہے ہیں بتاؤ. تو ہشام نے پورا اپنا مناظرہ بتایا. امام نے کہا کس نے سکھایا؟ اب یہ میرا جملہ ہے, ہم نے تو تمہیں نہیں سکھایا, تم نے کہاں سے سیکھا بتاؤ؟ کہا کہ خود بخود میری زبان پر جاری ہوا. کہا تم جانتے ہو یہ مناظرہ کہاں پر ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا توریت میں یہ مناظرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جڑ جائے خالص طریقے سے امام سے, اپنی عقل کو, قلب کو, روح کو, نفس کو پاک کرے امام کے بتائے ہوئے طریقوں پر, تو واقعاً اس میں کوئی شک نہیں کہ روح القدس اس کی زبان پہ آ کر بولے گا.
اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نور کی 35ویں آیت 36 37 38 39 40 35 36 37 38 39 40 35 36 37 38 39 اور 40 بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اس آیت میں پروردگار عالم نے 6 آیتیں طویل آیتیں میں ترجمہ کروں گا, اور اس کے بعد تاکہ آیت کا ترجمہ میں کیوں کروں گا, میں ایک لفظ آپ کے سامنے بیان کر سکتا تھا کہ اس آیت میں 6 آیتوں میں یہ لفظ ہے آپ کے کام کا اور اس کو دیکھ لیجئے. لیکن جب تک ان 6 آیتوں کو آپ کے سامنے پیش نہ کروں اور اس کے بعد پھر حدیث اللہ سے ان 6 آیتوں کو نہ جوڑا جائے اور پھر اس کے بعد نہ سمجھایا جائے, تو پھر شاید 7ویں امام کا جو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہم حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, حق تو خیر امام کا کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا رتی برابر بھی, لیکن بہرحال اس 1 گھنٹے میں جتنا آپ کے سامنے موجود ہے. تو آیت کا ترجمہ جلدی سنیے. اللہ نور السماوات والارض, سورہ نور کی 35ویں آیت. اللہ نور السماوات والارض, خدا زمین و آسمان کا نور ہے. خدا نے زمین و آسمان کو نورانی کیا ہے, لیکن نور زمین و آسمان کا خدا ہے. مثل و نور ہی کا مشکاتن, اللہ کے نور کی مثال اس طاقچے کی سی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں میں قدیم زمانے میں ہندوستان پاکستان میں گھر ہوتے ہیں کہ دیوار میں ایک محراب بنائی جاتی تھی اندر دھسا کر, جس میں چراغ رکھا جاتا تھا. اس جگہ کو کہتے تھے مشکات. مثل نور ہی کا مشکاتن, اللہ کے نور کی مثال اس مشکات سی ہے, اس طاقچے کیسی ہے, اس کیبنٹ اس شیلف کی سی ہے جو دیوار میں بنا دیا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ مثل نور ہی کا مشکاتن فیہا مصباح, جس طاقچے کے اندر چراغ رکھا جائے. خدا اپنے نور کی مثال بیان کر رہا ہے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اچھا یہ مٹی کا ٹھیکرے کا دیا ہے, چراغ ہے, اس پہ ایک دھاگا لگا ہوا ہے, فیتا لگا ہوا ہے, وہ جل رہا ہے؟ نہیں, طاقچہ ہے, طاقچے میں چراغ ہے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ, اور چراغ جو جل رہا ہے اس کو ہوا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا گیا ہے, اس کے گرد ایک حفاظتی ڈھال رکھی گئی ہے شیشے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ, شیشے کی ڈھال, جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, انگریزی کا لفظ ہے چمنی. جن لوگوں نے دیکھا ہے مٹی کے تیل کے لیمپ ہوتے تھے, جب لائٹ چلی آتی تھی وہ جلائے جاتے تھے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. خدا نے شروع کیا تھا, خوب توجہ کیجئے, کاش یہ بات منتقل ہو جائے. خدا کہہ رہا ہے میں نور ہوں زمین و آسمان کا. خوب توجہ کیجئے گا. نہیں, خدا کو دیکھیے بس, خدا چاہیے, خدا سے آگے کچھ نہیں ہے, نہ خدا کے بعد کچھ ہے. خدا کہہ رہا ہے زمین و آسمان کا نور میں ہوں. آپ نے خدا کو دیکھا ہے, میں نے خدا کو دیکھا ہے, کسی نے خدا کو نہیں دیکھا. یہاں پر ایک غلط عقیدہ آپ تک منتقل نہ ہو جائے کہ میں امام کو خدا کے برابر نہیں لانا چاہ رہا. امام خدا کے بندے ہیں, امام خدا کے عبد ہیں, امام خدا کی مخلوق ہیں, امام خدا کے عبد ہیں. جتنی زیادہ حقارت, تواضع اور انکساری امام کے دل میں خدا کی نسبت, آپ میں سے تو کیا کائنات کے کسی کے دل میں نہیں ہے. اسی حقارت اور انکساری کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں رتبہ بلند ہے. طریقہ یہی ہے نا, جب آپ کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں, کسی بادشاہ کے پاس, وہ چیز لے کے جائیے جو اس کے پاس نہ ہو. ریشمی 10 جوڑے رکھے ہوں اس کے پاس, آپ ریشمی جوڑے لے کے چلے گئے, کہا یہ تو 10 ہیں. ہیرا لے کر چلے گئے, کہا یہ تو ہیرے 10 ہیں. آپ دربار میں جب جائیے تو آداب کیسے کیجئے, فرشی سلام کیسے کیجئے, سر جھکا کر کیسے بات کیجئے, القاب کے ساتھ کس طرح سے بات کیجئے. بادشاہ کو یقین آئے کہ یہ وفادار ہے, ورنہ مال دولت روپیہ پیسہ کپڑا لتا گاڑی وغیرہ بنگلہ گھر کوٹھی بہت ہے بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے پاس وہ لے کر جائیے جو اس کے پاس نہ ہو. بادشاہ کے پاس حقارت نہیں ہے, بادشاہ کے پاس انکساری نہیں ہے, بادشاہ کے پاس عظمت ہے. آپ اپنی حقارت جب لے کے جائیں گے تو آپ مقرب درگاہ سلطان بنیں گے. یہ قانون اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو پروردگار عالم کہتا ہے جیسا 14 5 12 نے ہماری ساتھ تواضع کے ساتھ بندگی کی, کسی نے نہیں کی, کیونکہ ان کی تواضع سب سے زیادہ ہے, لہٰذا ہماری عظمت سب سے زیادہ انہی کے وجود سے ظاہر ہوگی. لہٰذا مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ مشکات کی طرح ہے. اس میں چراغ ہے, چراغ کے اوپر ایک شیشے کا کٹہرا ہے, ایک شیڈ ہے, ایک چمنی ہے, ایک گلوب ہے, ایک حفاظت کرنے والا حصار ہے. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اب خدا جو آسمان زمین ہر جگہ پر ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. آغاز کیا خدا نے اپنے نور سے, جب سمجھانے آیا آپ کو اور مجھ کو قرآن میں, تو فوراً زمین پہ آ گیا.
خدا زمین پہ نہیں، خدا زمین پہ نہیں آ سکتا، خدا ہر جگہ ہے. خدا نے کہا میں زمین و آسمان کا نور ہوں. پروردگار کہاں ہے؟ خدا کہے گا اپنے گھروں میں جا کر دیکھو نا، جو اور اس میں جو چمنی ہے اور جو دیا ہے اور چراغ ہے. مثل نوری کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. پروردگار تو نے شروع کیا تھا بے جان دیوار سے. کہا بے جان دیوار میں جو محراب نما کٹہرا ہے، جو ایک تاخچہ ہے، جو ایک دھسی ہوئی جگہ ہے، اس میں رکھو چراغ کو. اور دیکھو چراغ کو ایسا ہی نہیں رکھا ہے ہم نے، اس کے گرد شیشے کی ایک حفاظت کا جال، شیشے کی حفاظت کا ایک حصار رکھا ہے. آ گئے آپ شیشے تک. المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے کے اندر ہے. شیشہ کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. دیکھو شیشے کی مثال ایسی ہے کہ اب یہ ہے تو شیشہ سمجھانے کے لیے، لیکن اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ ہمارے نور کے چراغ کی حفاظت کیسا شیشہ کرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ عام شیشہ نہیں ہے. کوکب دری، وہ ستارہ ہے جو چمک رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، میں بالکل وقت کم ہے، ہمیں بہت آگے جانا ہے. آپ درود کو منع نہیں کر سکتا، درود جتنا بھیجنا ہے بھیجیے، میں رکوں گا بالکل. میں کیا فرشتے رکیں گے درود پڑھیں گے آپ تو؟ لیکن میں بڑے ہاتھ جوڑ کے کوئی نعرہ کچھ نہ لگا. مجھے بہت لمبی گفتگو، بہت معذرت چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ادب کے ساتھ پڑھے تو اس میں وقت لگتا ہے. آپ کسی کو، آپ میں یقین میں مجھے کہ کسی کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ ہمیں وقت کم ہے ہمارے پاس، 1 گھنٹے میں بات ختم کرنی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو شیشہ ہے یہ کیسا ہے؟ کوکب دری. یہ شیشہ چمکتا ہوا ستارہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اتنا چمکدار ستارہ. اچھا یہ پروردگار یہ شعلہ جو چراغ کا جل کیسے رہا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ جو چراغ جلا ہے نا، اس تیل سے جلا ہے. زیتونۃ، ایسے تیل سے جلا ہے کہ جب وہ تیل آتا ہے تو نہ یہ شعلہ دائیں طرف جھک رہا ہے ٹمٹماتے ہوئے، نہ بائیں طرف. یکاد زیتھا یضیء. تم چراغ کے نور کی بات کرتے ہو، دیکھو یہ تیل اتنا چمکدار ہے کہ چراغ کی لو کی بات نہ کرو، تیل کو دیکھو گے تو لگے گا کہ تیل بھڑک کر نور دینے لگے گا. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. یہ مت سمجھنا کہ جب آگ لگاؤ گے اس تیل میں تو یہ تیل روشنی دے گا. یہ تیل اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ آگ نہ بھی چھوئے تو یہ زرق و برق کے ساتھ اپنی تابندگی دکھا رہا ہے، اپنی چمک دکھا رہا ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. تلے اوپر ایک کے بعد ایک نور، تلے اوپر ایک کے بعد ایک نور. آپ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ لوگ نعرہ لگائیے، مجھے خود فیل اچھا. نور علی نور وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. دیکھو ہم مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارا نور کیسا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی آیت میں آپ کو نہ تھکاؤں، 10 سے زیادہ روایات ہیں ہمارے پاس. کتنی؟ 10 سے زیادہ روایات ہیں کہ جس میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا. مختلف روایتیں کا مشکات کیا ہے جس طاقچے میں نور رکھا ہوا ہے. مختلف روایتیں، میں ایک روایت کو بتا رہا ہوں کہ مشکات سے مراد وجود رسول خدا ہے. اور نور جو ہے امامت کا، وہ اماموں کا نور ہے. یعنی یہ کبھی مت سمجھنا کہ امام کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے. اس نور کے شعلے کو، اس دیے کی لو کو کبھی ٹمٹماہٹ نصیب ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایسی مشکات میں ہے جو خاتم النبیین کی مشکات ہے. جتنی بھی آندھیاں چلیں، جتنی بھی گمراہیاں ہو جائیں، جتنی بھی تیز جھکڑ نجاستوں کے چلیں، ختم المرسلین کی طہارت نے 12 کے نور کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے. آپ بھی لگا دیجیے. لہذا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا یہ نور کس کا ہے؟ کہ یہ نور ہے، قربان جاؤں،
پروردگار واقعاً صلوات اللہ وسلام علیہ یہ نور ہے فاطمہ زہرا کا، اور فرمایا یہ جو روغن ہے اس کی مثال ہے نسل ابراہیم کی، کہ سیدہ کا تعلق ہے طہارت ابراہیم سے۔ اب اگر اس آیت کو آپ کو سمجھنا تو یہ سیدہ کی طہارت کو سمجھنا ہے تو جا کر پڑھیے ابراہیم علیہ السلام کی تمام آیتوں کو کھنگالیے، لے لیا منہ سے نام ایسے فاطمہ زہرا، جا کر اس طہارت کا نچوڑ اور عرق جب ختم المرسلین تک آیا اور اس کے بعد جب سلسلہ عصمت آگے بڑھا تو اس بی بی کا نام ہے فاطمہ زہرا، اور فرمایا امامت کہاں ہے؟ کہا اس بی بی کے وجود سے جو نور نکل رہا ہے یہ 11 اماموں کا نور ہے۔ فرمایا جب رسول نورن علی نور کا مطلب کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک نور، ایک کے بعد ایک نور۔ فرمایا امام بعدہ امام، امام بعدہ امام، یہ جو نور ہے برکت سیدہ کے وجود سے نکل رہا ہے، یہ مطلب ہے ایک کے بعد ایک امام۔ جناب سیدہ السلام علیہا بلند سلامات۔ پروردگار اب تو نے بات کر دی کہ اس طرح سے ہے، اب یہ ہے کس کے گھر میں؟ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ رجال یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ ہے 35، 36 اور 37ویں آیت۔ پروردگار نے فرمایا یہ نور کہاں ملے گا؟ کہا فی بیوتن، ان گھروں میں ملے گا، کچھ ان گھروں میں ملے گا کہ جہاں پر خدا نے خود اجازت دی ہے ان گھروں کو کہ وہ گھر بلند ہوتے رہیں، اور ان گھروں میں جہاں خدا کی خاص اجازت سے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ میں سورہ نور کی آیت، نور کی بعد والی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس گھر کی خصوصیت کیا ہے؟ رجال یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اکثریت مردوں کی ہے۔ صبح و شام اس گھر کے لوگ مسلسل ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ کون لوگ؟ رجال ایسے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کسی بھی قسم کی تجارت، کسی بھی قسم کی خرید و فروخت ان کو ذکر خدا سے دور نہیں کرتی۔ کہاں وہ؟ اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ حبیب جب بیوپاری کو دیکھتے ہیں جمعے کی نماز میں، تم خطبہ دے رہے ہو، تم درس دے رہے ہو، تم گفتگو کر رہے ہو ممبر پر، یہ اس قدر بدنصیب ہیں کہ بیوپاری کی آواز آئے گلی سے تم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حبیب ان کو بتاؤ کہ اللہ بہتر رزق دے گا جس انسان کی معلومات رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود ہمارے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کم ہو۔ کہاں وہ؟ اور کہاں وہ سلسلہ کے نورن علی نور، یہ جتنی خرید و فروخت کریں، دنیا کے کسی بھی کام میں مشغول رہیں، خدا کی گواہی ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ان کو کسی بھی حالت میں دیکھو دھوکہ مت کھانا، یہ ہر حال میں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر سو رہے ہوں عبادت میں ہیں، اگر تلوار چلائیں خدا کی عبادت میں ہیں، کسی بھی کیفیت میں ہوں خدا کی عبادت میں ہیں۔ ارے سرکار تجارت اور بیوپار تو دنیاوی مسئلہ تھا، یہ نو کے نیزہ پر بھی ہوں تو خدا کی عبادت میں ہیں۔ ان کو کوئی تجارت، کسی قسم کی تجارت، لا ولا بیع، کوئی دنیاوی معاملہ ان کو دور نہیں کرتا۔ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ یقیناً رسول خدا کے زمانے کی۔ میں روایت نہیں پڑھوں گا در منصور کی آپ کے سامنے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ایک تو خصوصیت اس گھر میں ہونی چاہیے کہ اس گھر کے جیسے لوگ ہیں وہ کسی گھر میں نہ ہو۔ اگر کسی گھر کی دہلیز کے سامنے ختمی مرتبہ آ کر کہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اگر کسی گھر کی دہلیز کو ختمی مرتبہ جانماز بچھا کر قبلہ بنا کر نماز تہجد وہاں ادا کریں، اگر سب کے دروازوں کو بند کروائیں اور ایک گھر کے دروازے کو صحن میں کھول دیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کبھی نجاست کی حالت میں انسان، کبھی طہارت کی حالت میں، ہمارے تو دروازے بند کروا دیے، ٹھیک کیا آپ نے، لیکن یا رسول اللہ اس گھر کے جو لوگ ہیں کبھی نجاست کی حالت میں، کبھی مسجد کے صحن میں، کہا صاحب انما یرید اللہ لیذھب عنکم،
اور پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا لیجزہم اللہ احسن ما عملوا، خدا ان کو خوبصورت ترین اجر دے گا ان کے عمل کا، ویزیدہم من فضلہ، اور خوبصورت ترین عمل دے گا خدا اس کے بعد مزید ان کو دے گا اپنے فضل سے۔ پروردگار یہ کیا کر رہا ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دیکھو زیادہ ہمارے سامنے بحث مت کرنا اس گھر والوں سے، ہم جس کو چاہیں جتنا دیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ آپ نے سن لیا، ترجمہ بھی آپ کے سامنے۔ اب پروردگار نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الزمان ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے، ان کے وہ اعمال جب انجام دیں گے تو ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسراب بقیعۃ، چٹیل میدان جو صحرا کا ہو، اس میں ریگستان ہو، اس میں سراب دکھتا ہے، تشنا شخص، پیاسا شخص سمجھتا ہے کہ پانی ہے۔ جب آپ صحرا میں جائیں، یہاں آپ دیکھتے ہوں گے گرمیوں کے موسم میں یا سردیوں میں بھی، آپ سڑک پہ جانے، دور طویل سڑک ہے، کئی کلومیٹر لمبی، دونوں طرف پہاڑ، ریگستان، اس میں آپ کو دور ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ جب انسان صحرا میں بھٹک جائے، درماندہ ہو جائے، تو پھر وہ پانی ڈھونڈنے لگتا ہے، ادھر دوڑتا ہے، ادھر دوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہاں پانی ہے، یہاں پانی ہے، تو جب دوڑتا ہے وہاں جا کر دیکھتا ہے تو پانی وہاں نہیں ہے، پھر وہاں دکھتا ہے۔ انسان کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس انسان کے کہ دھوکہ ہے، یہ انسان اسی علاقے کا رہنے والا ہے، صحرا کا رہنے والا ہے، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے اس موہوم سی امید پر کہ شاید یہ سراب نہ ہو، شاید یہاں پانی مل جائے، شاید یہاں جان بچ جائے۔ اور فرمایا آپ نے اپنے نور کی مثال خدا نے کس طرح سے دی؟ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے کہ سراب کو دیکھتے ہیں، بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا شخص پانی سمجھتا ہے چٹیل صحرا کے اندر، اور جب دوڑتا ہوا جاتا حتی اذا جاءہ، جب دوڑتا ہوا جاتا ہے کہ پانی ہے، وہاں پر کوئی چیز لم یجد شیئا، وہ دیکھتا ہے یہ تو کچھ نہیں، وہی مٹی ہے۔ وہاں پر کس کو دیکھتا ہے؟ کچھ نہیں دیکھتا۔ ووجد اللہ عندہ، وہاں خدا کو دیکھتا ہے، خدا موجود ہوتا ہے۔ فوفاہ حسابہ، خدا اس کو اس کے ایک ایک غلط عمل کی خوب اچھی طرح سے سزا چکھاتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور خدا بہت جلدی حساب کتاب کرنے والا ہے۔ یہ کس کافر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس کافر کی بات نہیں ہو جو بت پرست ہے۔ اگر بت پرست کی بات ہوتی تو خدا یہ نہ کہتا کہ جب یہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، مثل الذین کفروا اعمالہم کسراب، جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اعمال کی مثال صحرا میں ایک جھوٹی تصویر کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمل تو کرے گا، خدا بت پرست کے بارے میں کہے گا کہ تم بت پرستی کرتے تھے، اس امید پر قیامت کے میدان میں آئے۔ یہ اس کی گفتگو ہو رہی ہے جو نور خدا کے سامنے آ کر نماز پڑھے، جو نور خدا سے ٹکرا کر روزے رکھے، جو نور خدا سے جنگ کر کے حج پہ جائے۔ تم سمجھ رہے تھے یہ حج قبول، یہ نماز قبول، نور خدا سے اگر ٹکرائے اور اس کے بعد مثل الذین کفروا جب آئے تو یہ ملے گا۔ محمد والے محمد صلوات۔ یہ تو یہاں کی مثال یہ تھی، دوڑتے ہوئے او کظلمات فی بحر لجی، یا تمہاری ان لوگوں کی گمراہی کی مثال ایسی ہے کظلمات۔ اب آپ تصور کیجئے گا، خدا نے جو امیجنیشن کریٹ کی ہے، جو تصویر واضح کی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نور خدا سے ٹکرائیں، کہ اب اس کو مثال کو اگر نہیں سمجھے تو اب یہ مثال سمجھ لو، کظلمات، ہزاروں لاکھوں اندھیرے ہیں، فی بحر لجی، ہزاروں لاکھوں اندھیروں کی تہیں ہیں اس متلاطم سمندر اوقیانوس پر، کہ وہاں پر کیا ہے؟ یغشاہ موج من فوقہ موج، سمندر ہے، رات کا وقت ہے، چاندنی نہیں ہے، ستاروں کی روشنی نہیں ہے، چراغ نہیں ہے، مشعل نہیں ہے، ٹیوب لائٹ، دیا، بلب، ٹارچ، کچھ نہیں ہے۔ کظلمات فی بحر لجی، ایک کے بعد ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے۔ کہاں پر؟ رات کا وقت، سمندر میں۔ یغشاہ موج من فوقہ موج، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ اس اندھیرے میں ایک کے بعد ایک موج آئے جا رہی ہے، آئے جا رہی ہے۔ یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، دیکھو تاریکی اتنی ہے، سمجھ گئے؟ اب مت سمجھ لینا کہ تاریکی ایسی ہے جو کم ہو جائے گی۔ من فوقہ سحاب، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے کیونکہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ آسمان پہ بادل نہ ہو کچھ تو روشنی آ جائے گی۔ فرمایا خدا نے کہ من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نور فما لہ من نور۔ دیکھو اتنا اندھیرا ہے کہ
کہ جب اپنے ہاتھ کو بھی نکالے گا نا سمندر میں سے ڈوبتے ہوئے تو اس کو اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دے گا. اور سن لو بات کو, جس کے لیے خدا نے نور نہ رکھا ہو وہ اس دریا میں ڈوبنے کے بعد کون سا نور ڈھونڈ پائے گا؟ پر محمد و آل محمد صلوات. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند کر صلوات. لہٰذا اب اس کا تعلق کیا ہے ساتویں امام سے؟ ساتویں امام کے زمانے میں 2 فتنے اٹھے. ایک مسئلہ واقفیہ کا کہ ساتویں امام آسمان پہ چلے گئے اور وہاں پر اس کے بعد کوئی امام نہیں ہے, ایک یہ فتنہ. دوسرا مسئلہ جو آیا, چھٹے امام دنیا سے چلے گئے, لوگوں نے کہا اسماعیل بڑے بیٹے ہیں وہ امام بنیں گے, بعض نے کہا عبداللہ ابن حسن امام بنیں گے, بعض نے کہا موسیٰ کاظم امام بنیں گے. اس مسئلے کو جو میں نے تاریخ کے ذریعے بتایا, اس مسئلے کو حدیث اللہ میں 5ویں امام کی روایت, جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت, سیدہ کی روایت کہوں, 3 ہستیاں جس میں 2 معصوم ہیں اور ایک غیر معصوم جابر بن عبداللہ انصاری, اور ایک جناب سیدہ کی ذات والا صفات, اور دوسرے 5ویں امام حضرت باقر العلوم کہ جس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا اتیح لہ بعد فتنۃ عمیاء حندس, اور جعفر صادق کے جانے کے بعد ایسا فتنہ آئے گا جس میں اندھیرا ہوگا, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا. اگر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس اندھیرے میں کہ جو چھٹے امام کے جانے کے بعد گمراہی آئی, اس میں آپ کہاں سے نور حاصل کریں گے؟ آپ حاصل نہیں کر سکتے, میں حاصل نہیں کر سکتا, کوئی صحابی حاصل نہیں کر سکتا. خدا کا قانون ہے من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور, جس کو خدا نور نہ دے وہ کہاں سے نور حاصل کر پائے گا؟ پروردگار تجھ سے نور کہاں سے لیں؟ جواب آئے گا عالم قدرت سے, نور علی نور. آیا نور پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی؟ ہم نے دروازے کھلوا کے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ نور وہاں سے ملے گا. تم سمجھو اپنی عقل کے ذریعے نور کو حاصل کرو گے, وہاں اس دروازے پہ جاؤ تو نور ملے گا. اگر جعفر صادق سے نور لے لیا ہوتا تو موسیٰ کاظم کے وقت گمراہ نہ ہوتے. اور اس کے بعد پھر امام نے کس طرح سے گمراہی کو دور کیا. 2 بڑے بڑے اہم مسئلے, واقفیہ, 7ویں امام آسمان پہ چلے گئے, امام رضا امام نہیں ہے, نعوذ باللہ خاکم بدن جھوٹے امام ہیں. اور دوسرا مسئلہ, نہیں امام موسیٰ کاظم امام نہیں ہے, حضرت اسماعیل امام ہیں. تو واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں اس سلسلے میں. لہٰذا اب دیکھیے, آپ کہہ سکتے ہیں مولانا اتنی سی بات تھی, اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں, اتنی سی بات نہیں تھی. ہم نور دیں گے. پروردگار تیرا نور کہاں سے ملے گا؟ ہم نماز پڑھ کے لے لیں گے. نماز کی توہین نہیں کر رہا, حرام ہے نماز کی توہین. عبادت کریے لیکن قبلہ نما ذرا ڈھنگ سے رکھیے. قبلہ نما صحیح نہیں ہوگا کیجئے, اچھی بات ہے. کمر کا درد کم ہوگا, گھٹنے کی ایکسرسائز ہوگی, کیجئے, بہت اچھی بات ہے. قبلہ نما اگر غلط ہو گیا تو آپ نماز پڑھتے کوئی فائدہ نہیں ہے. پروردگار تو جس کو نور نہیں دے گا اس کو نور نہیں مل سکے گا, تو نے نہیں دیا نور تو تیری غلطی ہے. الیاذ باللہ, نعوذ باللہ, خاکم بدہن, غلطی تیری ہے. خدا کا غلطی ہماری نہیں ہے. ہم نے تو کہا تھا قرآن اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری. پروردگار نہیں سمجھ میں آیا تھا کس گھر کی بات کر رہا ہے, کہا دروازہ کھلا ہوا نہیں دکھا تھا. پروردگار فرمائے گا ہم نے یہ کہا تھا فی بیوتن, کچھ گھروں میں. ارے اتنا عظیم گھر ہے, خوب توجہ کیجئے گا, ہم نے خانہ کعبہ کے بارے میں ایسی آیت قرآن میں نازل نہیں کی. ہم نے خانہ کعبہ کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں کی. اس گھر کے بارے میں آیت نازل کی. اس گھر میں ہمارا نور ہے. دروازہ کھلوایا, نبی سے تہجد کی نماز پڑھوائی, 6 مہینے تک نبی سے سلام کروایا. ایک دفعہ نبی بیت اللہ کو گئے, تم نے کہا بیت اللہ جانا چاہیے, 6 مہینے تک آئے نہیں دکھائے. دیکھو خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر. فَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. دیکھو تو صحیح سلسلہ کیا ہے. ارے اتنے برے لگتے تھے یہ دونوں پھول سے شہزادے, اتنے برے لگتے تھے راکب دوش رسول کہ تم نے اس گھر سے دشمنی کر لی. درود بھیجیے بلند آواز سے. چھٹے امام
حج سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا ابوا کے مقام پر، اور وہاں پر جناب حمیدہ بربریہ ولادت کی خبر دی گئی، وہیں ساتھ تھے حمیدہ بربریہ سلام اللہ علیہ، ولادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد امام گئے اور طبیعت اور مزاج اور احوال پوچھنے کے لیے، واپس آئے تو امام چھٹے امام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تبسم تھا۔ ٹھیک ہے، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نہیں یہ مسکراہٹ بیٹے کی ولادت کی نہیں تھی۔ راوی نے پوچھا ابو بصیر ساتھ ہے گویا کہ کہا کہ سبب مسکراہٹ، دیکھیے میں اپنے الفاظ کو ملا کر پیش کروں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ عربی کی جو فارمیشن ہے، جملوں کی جو ساخت ہے وہ الگ ہے، اردو کی الگ ہے، وہ میں بیانی ترجمہ کروں گا تو مناسب نہیں ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ ابن رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں نے جا کر پوچھا ہے زوجہ سے کہ جب یہ نومولود تمہاری آغوش میں آیا اس نے کیا کیا؟ کہا کہ اس بچے نے نگاہ آسمان کی طرف کی اور اس کیفیت کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی۔ امام کہنے لگے راویوں سے یہی وہ بچہ ہے کہ میرے بعد 23ویں میں کہہ رہا ہوں شب قدر میں اسی پر تنزل الملائکۃ والروح آئیں گے۔ اب روایت سنیے آپ، جب امام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے ہر معصوم امام، اور یہ 7ویں امام کی گفتگو ہو رہی جس پہ امام صادق خوش ہوئے کہ اب مجھے میرا وارث مل گیا، باغ کا وارث نہیں، عصا کا، قرآن کا، مصلح کا وارث نہیں، میری امامت کا وارث۔ فرمایا جب ہر امام جو آتا ہے، اور امام موسیٰ کاظم کے بارے میں اب یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے اس نومولود بچے کے کانوں میں، اسبت تثبت، اپنے مقام پر جم کے رہو، اگر جم کے رہو گے تو ثابت قدم ہو جاؤ گے۔ فَلَعَظِيمَ مَا خَلَقْتُكَ، اے نومولود امام میں نے تمہیں بڑے عظیم کام کے لیے خلق کیا ہے، انت صفوتی، تم اس پوری کائنات میں سے خالص ترین مخلوق میری تم ہو، وَمَوْضِعُ سِرِّ، میرا جو راز عالم غیب سے زمین پر آئے گا وہ تمہارے پاس آئے گا، وَعَيْبَةُ عِلْمِ، علم الہی جب زمین پر آئے گا تو اس کا ظرف برتن تم ہی ہو، وَأَمِينِي عَلَى وَحْيِ، جو میں نے وحی اپنے رسول پر نازل کی اس کے امانت دار تم ہو، وَخَلِيفَتِي فِي أَرْضِي، میری زمین پر تم میرے جانشین ہو، أَرْضِي لَكَ، میری زمین تمہارے لیے ہے۔ یہ زمین اے موسیٰ کاظم، اس وقت 7ویں امام کا نام دے رہا ہوں، اے موسیٰ کاظم زمین تمہارے لیے ہے، لَكَ، میری زمین تمہارے لیے، وَلِمَنْ تَوَلَّاكَ أَوْجَبْتُ رَحْمَتِي، جو تمہیں اپنا ولی مانے گا اور جو تم سے محبت کرے گا اس کے لیے میں نے اپنی رحمت کو واجب کر دیا ہے، وَمَنَحْتُ جَنَانِي، اپنی جنتیں اسی کو عطا کروں گا، وَأُحَلِّلُكَ جَوَارِي، اور میں تمہیں اپنے پڑوس میں، خاص پڑوس میں رکھوں گا، ثُمَّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اور اے دیکھو موسیٰ کاظم، تمام اماموں کے لیے میں نے کہا کہ کیونکہ 7ویں امام کی مجلس ہے اس لیے، اور اے موسیٰ کاظم دیکھو میری مجھے عزت اور جلال کی قسم، لَأُصَلِّيَنَّ لَأَصْلِيَنَّ، میں ضرور جلاؤں گا اس کو، من عادا کا، جو تمہارے ساتھ دشمنی اور بغض رکھے گا، اشد عذابی، اس کو میں دوچار کروں گا خطرناک ترین عذاب سے۔ یہ جملہ سنیے گا آپ، اہم جملہ ہے، نہ جانے کتنوں کی مشکلات حل ہوں گی۔ میں جب آخرت میں آئے گا عذاب سے جلاؤں گا اس کو، شدید ترین عذاب دوں گا۔ وَإِن وَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي دُنْيَاي مِن سَعَةِ رِزْقِي، دشمن موسیٰ کاظم کو، دشمن کی بات ہو رہی ہے، ہر ایک کو آپ دشمن مت کہہ دیا کیجئے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں امام موسیٰ کاظم کون ہے، دشمن نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کون ہے، دشمن نہیں ہے، وہ کہتا آپ کے رسول ہیں ہم بھی احترام کریں گے، آپ کے امام ہیں ہم احترام کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے لیکن توہین نہیں کرتے، یہ دشمن نہیں ہے، دشمن ایک الگ تعریف ہے، دشمن کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ فرمایا خدا نے آخرت میں آئے گا شدید ترین عذاب دوں گا۔ وَإِن وَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِن سَعَةِ رِزْقِي، اگرچہ ڈھیروں بہتات کے ساتھ دنیا میں بہت رزق دوں گا اس کو، اس کا مطلب ہے کثرت رزق امام کی آنکھوں کا تارا نہیں بناتی آپ کو، کثرت حب تارا بناتی ہے امام کی آنکھوں کا۔ جب یہ نوزائیدہ نومولود امام یہ جملہ سنتا ہے عالم غیب سے، تو پھر اس کے بعد امام اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر رکھتا ہے، اب شک ہو رہا ہے مجھے دائیں یا بائیں، زمین پر رکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور امام فرماتا ہے پھر اس کے بعد شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دیتا ہے خود خدا
کہ وہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. والملائکۃ, اور ملائکہ بھی اس کے ساتھ اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اور صاحبان علم بھی کہ جو عدل و انصاف کے ساتھ اپنے مقام پر ڈٹے اور جمے ہوئے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں. جب یہ گواہی دیتا ہے امام تو پھر اس کے بعد آواز آتی ہے وَاسْتَحَقَّ زِيَارَةَ الرُّوحِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس پورے طریقہ کار کے بعد امام مستحق ہوتا ہے کہ شب قدر میں ملائکہ اس پر نازل ہوں. راوی نے فرمایا یا ابن رسول اللہ, روح کا سے مراد آپ کی جبرائیل ہیں, فرشتے ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. خدا نے سورہ قدر میں ملائکہ کا ذکر الگ کیا ہے, روح کا ذکر الگ کیا ہے. روح ملائکہ سے بھی زیادہ عظیم فرشتہ ہے. یعنی آپ کا جو امام کل جس کی شہادت ہے, جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو عالم قدس میں عظیم ترین مخلوق ہے روح. وہ شب قدر کو اس کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. امامت کو اس طرح سے سمجھیے, امامت کو اس طرح سے دیکھیے. پروردگار عالم قرآن میں اپنی آخری کتاب میں فرما رہا ہے نور علی نور, ایک کے بعد ایک نور. خدا جس کے نور کو اپنے نور سے جوڑے, اس کا مجھ سے آپ سے کوئی تعلق ہے؟ کہاں اندھیرا, کہاں نجاست, کہاں عالم قدس کی طہارت نہیں, نور. کہاں صاحب این التراب ورب الارباب. فرما اب امام ایک اور جملہ راوی آتا ہے, جلدی جلدی میں بات کو ختم کروں, بہت معذرت چاہوں گا, دیکھیے وقت زیادہ ہو جائے گا, میں نہیں کر سکتا, اب اس سے زیادہ میں نہیں جلدی جلدی بات کر سکتا. امام معجزہ دکھا سکتے ہیں, امام کا علم ایسا, امام کا کرم, شفاعت, جنت, جہنم, لا علاج امراض کو امام صحیح کر سکتے ہیں. تمام کی تمام چیزیں اپنے مقام پر حق ہیں, بالکل مرضی ہے لیکن امام کی. راوی آتا ہے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ, ان عادت تھی راویوں کی, یا ابن رسول اللہ چھٹے امام, اے جعفر صادق اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کے بعد کون امام ہے؟ راوی نے یہ نہیں پوچھا, راوی نے پوچھا جو جملہ ہے. علی ابن عمر راوی ہیں, آ کر پوچھتے ہیں جعلت فداک, یا ابن رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے چھٹے امام. الی من نفزع و یفزع الناس, ہم کس کی طرف رجوع کریں اگر آپ چلے جائیں؟ نہیں. لوگ کس کی طرف رجوع کریں گے اگر آپ کو موت آ جائے, انتقال ہو جائے, شہید ہو جائیں, آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ نہیں. راوی کہہ رہا ہے الی من نفزع و یفزع الناس. امام مفزع ہے. مفزع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فے زے عین. آپ نے اردو کا ایک لفظ سنا ہوگا جزا اور فضا. بچے کو چوٹ لگ جائے خوب چیخنے لگتا ہے, روتا ہے نا. یہی بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو زیادہ چیختا روتا نہیں ہے. کیوں؟ ٹیچر سے اس کی ایک قلبی تعلق نہیں ہے, دوست ہیں ان کے ساتھ قلبی تعلق نہیں ہے. ایک دفعہ ماں کو دیکھے گا بھل بھل آنکھوں سے آنسو اور چیخ پکار کے ساتھ تمام ناز اپنے اٹھوائے گا ماں سے. اگر کسی دوسرے گھر میں بچہ جائے, ناپسندیدہ غذا رکھی جائے سامنے, دوسرے گھر میں خاتون کو رشتہ دار ہوں, چپ چاپ کھا لے گا, تھوڑا سا کھا کے بس ہم کھا چکے. ماں سامنے آئے, اردو کا ایک لفظ ہے ٹھن ٹھنائے گا, کم عمر ہے, نخرے کرے گا, ذرا بڑا ہے تو کہے گا یہ کیا پکا دیا, دوسرے گھر میں جا کے چپ رہے گا. کیوں؟ ماں ہے مفزع, یعنی جس کی بارگاہ میں درد کی شکایت کی جائے. نہیں سنیے, غور سے سنیے, امام ہے مفزع, حضرت حجت ہے مفزع. حضرت حجت کی بارگاہ میں آدمی اپنے درد و غم و رنج کا اظہار کرے. سیدہ کے بیٹے کوئی دوسروں کے بچوں کی طرح نہیں ہے کہ امام منگے. سیدہ کے بیٹے اس لیے خدا نے دنیا میں بھیجا کہ آپ ان کی طرف اپنی گرفتاریوں کا, پریشانیوں کا, مشکلات کا اظہار کریں. خدا نے ان کو اس لیے دنیا میں بھیجا, آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کہ اپنی بھیکیں ان سے مانگو. سیدہ کے بچوں سے بھیک مانگو گے نا, سیدہ کے بچے بھیک نہیں دیتے, عزت کے ساتھ عطا کرتے ہیں. سیکھو, ادھر ادھر فلاں. حضرت حجت کی بارگاہ میں بھیک مانگنا سیکھیے. نہیں آتی, آپ کا امامت کا عقیدہ کمزور ہے, ناقص عقیدہ ہے امامت کا. مولانا نماز یہ وہ زیادہ تر ہم یہ نماز پڑھتے روزہ رکھتے ہو, نہیں آتی بھیک مانگنا, تمہارا عقیدہ امامت کا ناقص ہے. ختم ہو گئی بات. میرے 3 بچے ہیں, 5 بچے ہیں مولانا, 6 بچے ہیں. یہ بچہ جب بھی چوٹ لگتی ہے میرے پاس آتا ہے, ماں کے پاس. اس سے بڑا لاڈ ہے ہم کو. کیوں؟ آپ اکیلے ہیں. مزید بتاؤں بچوں کے لیے, کوئی نہیں ہے یہاں پر اس امام باڑے میں. آپ کے پیر کو ٹھوکر لگ گئی, 2 4 ستون تو ہیں یہاں پر,
ان ستون کے پاس جائیے اور کہیے کہ چوٹ لگ گئی، گریا کیجیے، روئیے، مولانا اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں. لیکن یہاں پہ کوئی دوست ہوگا، آپ فوراً کہیں گے بہت تکلیف ہو گئی، جلدی سے بینڈیج لائیے. اور اگر کوئی نزدیک رشتہ دار اور آپ کم سن کوئی بچہ ہے، بہت ہی کم سن 5 6 7 8 سال کا، تو وہ کیا کہے گا؟ ماں آئے گی، باپ آئے گا، اس کے سامنے مفزع ہے، روئے گا اس سے. کیوں؟ پلر سامنے تھے، ان سے رو لیتے. کہ یہ کیا سمجھے گا، میری ماں سمجھے گی درد کیا ہے. امام کا آپ کا ایسا تعلق نہیں ہے، اس سے بھی آگے کا ہے. تو راوی کہہ رہا من المفزع، اپنی بےتابی، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ درد، دلوں کے غم کس سے بیان کریں گے ہم؟ امام نے نہیں کہا بھائی تم تو اللہ تعالیٰ تو ہے، یعنی زمین پر نور خدا جو ہے اس کے سامنے آؤ. رگڑو ناک اپنی جا کر ذلت اور حقارت کے ساتھ در علی ابن ابی طالب پر، رگڑو اپنی ناک چوکھٹ پر ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کے دروازے پر، چومو جا کر دروازہ، کہو مولا آپ کا بندہ آیا ہے آپ کے سامنے، حقیر اگر آپ کا لطف نہ ہو نجاست سر تپا. سمجھو اس بات کو جا کر. امامت کے سلسلے میں کسی تکلف کو کی روح رعایت مت کیجئے. لہذا فرمایا من المفزع، قربان جاؤں اس راوی کے. کہا دیکھو میرے بعد اطالع الیک من الباب، تم نے جعفر صادق سے پوچھا، مجھ سے پوچھا کہ میرے بعد کون ہے؟ جو میرے بعد ہے نا وہ ابھی آ رہا ہے دروازے سے. اچھا راوی کہتا کہ اتفاقی ہوا، کوئی سلسلہ تھا. آئے گا صاحب ہادین الثوبین الاصفرین، جب آئے گا تو 2 لباس ہوں گے اس کے اوپر، مثلا ایک دشداشہ قندورہ زرد اور دوسری عبائے زرد، اور دیکھو اس کی 2 لٹیں نکلی ہوں گی یہاں سے. اب جو راوی نے دیکھا ابھی جملہ ختم نہیں ہوا تھا، اذ دخل علینا موسیٰ بن جعفر. اب جو راوی نے کہا حماد بن عیسیٰ بڑھاپا ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ اس سال بھی حج پہ جانے کا ارادہ ہے، جاؤں گا حج پہ لیکن حج کر نہیں پاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا 50 حج کر لیے. کہا تو ٹھیک تو ہیں، بھلے چنگے جائیے گا حج پہ، سب پیسہ ہے، دولت ہے، اونٹ خچر گھوڑے تمام سواری کے جانور اور قافلہ تیار، مطلب کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا جاؤں گا لیکن پورا نہیں ہو سکے گا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں واقعہ کیا ہے. کہا ہوا یہ کہ ایک دن میں اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور میں نے اپنے آقا سے کہا کہ اپنے رسول اللہ دعا کیجئے کہ مجھے ایک گھر مل جائے، شادی ہو جائے، میری اولادیں ہوں، نوکر ملے اور حج ہر سال مجھے ملے. امام سے کہا. فرفع یدیہ، امام نے اپنے ہاتھ اٹھائے. کیا کہنا؟ یہ مت سمجھیے گا کہ امام اس وقت اٹھا سکتے تھے ہاتھ، اب نہیں اٹھا سکتے. اگر ہے تعلق اب بھی امام کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں. مولانا ہمارے لیے دعا کیجئے. مولانا کی اوقات کیا آپ کے لیے؟ مومن ہیں، مومن ہوں میں، مولا کی محبت ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری میرے لیے دعا کریں، میری ذمہ داری آپ کی. لیکن اگر ایک دفعہ ہاتھ اٹھ گئے نا عالم غیب میں ان 14/5/12 کے، 14/5/12 کو چھوڑیے، شہزادہ علی اصغر کے ہاتھ اٹھ جائیں آپ کی کائنات سنور جائے گی. راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا فرفع یدیہ، امام نے اپنا ہاتھ اٹھائے. عجیب ہے، میں اس جملے کو کیسے امام نے ہاتھ اٹھائے اپنے، اور ایک دفعہ امام نے ایک ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، میں پڑھ لوں گا، دیکھ رہا. امام سے کہا یا ابن رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے. امام نے ہاتھ اٹھا فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلے آل محمد کو درود بھیجا اور اس کے بعد کا پروردگار حماد ابن عیسیٰ کو ایک گھر دے، ایک بیوی دے، اولاد دے، نوکر دے، 50 مرتبہ حج عطا فرمائے. راوی کہتا حماد ابن عیسیٰ ہمارے پاس گئے، ہمارے ساتھ گئے اور اس کے بعد غسل کرنے کی نیت سے گئے کہ احرام سے پہلے کا غسل کروں. اچانک بارش ہوئی، سیلاب آیا اور احرام پہننا چاہتے تھے، اس سے پہلے وادی میں ڈوب کر انتقال ہو گیا. لہٰذا میں 1-2 روایتیں پڑھ کے اور آپ کو زحمت کو ختم کروں گا. اب میں نہیں، بس آپ مصائب کا ماحول بن چکا ہے. محمد وعلی محمد صلوات. یحییٰ ابن خالد برمکی، یحییٰ ابن خالد برمکی کا ایک ساتھی تھا، پیسے والا شخص تھا، حکومت میں بڑے عہدے پر تھا. دیکھیے گریہ کرنے میں کوئی قانون تو نہیں آیا نا، مسئلہ شرعی آپ گریہ کیجئے، اب آپ کو گریہ سے کس نے نہیں روکا.
تو وہ کہتا ہے ایک شخص کے قرضہ ہو گیا تھا، مجھ سے مال مانگنا چاہتا تھا، ٹیکس دو، لگان دو، خراج دو. تو میں بھاگ کر آیا دوڑ کر امام کے پاس. امام مفزع، مشکلات میں امام کے پاس آؤ. کہ ابن رسول اللہ یہ ہو گیا. امام نے خط لکھا، اعلم، جان لو، والی کو، گورنر کو خط لکھا، ان للہ تحت عرشہ ظلا، خدا کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، لا یسکنہ الا من اسدی الی اخیہ معروفا، خدا وہ سایہ اس کو نہیں دے گا مگر اس کو کہ جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ کوئی نیک کام کرے، یا اپنے مومن بھائی کی کسی کرب اور تکلیف کو دور کرے، یا اپنے مومن بھائی کے دل کو خوش کرے. اور یہ جو خط لے کر میرا تمہارے پاس آ رہا ہے یہ تمہارا بھائی ہے. راوی کہتا ہے میں گیا اور اس حاکم کو، گورنر کو، والی کو میں نے خط دکھایا. اس نے جیسے ہی دیکھا میرے امام کا آنکھوں پہ لگایا، بار بار پوچھتا تھا امام کیسے تھے؟ کہ امام اچھے تھے، صحت میں تھے، سلامتی میں تھے. کہتا جب بھی میں نے بتایا امام خوش تھے، اچھے حال میں تھے، تو کہتا ہاں اتنی دفعہ راوی کو، اس حاکم کو خوشی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد اس نے اتنی دولت مجھے دی، اتنی دولت دی کہ میں خود پریشان ہو گیا اور کہا کہ دیکھو جتنی زمین جہاں چاہیے جو میرے اختیار میں دے دوں گا. اور کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ جو چھٹے امام نے وعدہ فرمایا تھا تمہیں خوش کیا ہے میں نے؟ کہا کہ بالکل خوش کیا. اب یہ راوی جب اتنی دولت لے کر نکلا، اس نے کہا کہ اب اس شخص کا ذمہ مجھ پر یہ ہے کہ میں ایسے احسان مند کا احسان کر رہا ہے جس والی نے، تو میں اس کی طرف سے حج کو انجام دوں. یہ راوی حج کرنے گیا اور اس کے بعد چھٹے امام کے پاس آیا اور چھٹے امام کو یہ بتایا اس نے. کہ ابن رسول اللہ وہ پوچھ رہا تھا جب مجھے اس نے روپیہ دولت دی، اتنی دولت دی کہ میری نسلیں بے نیاز ہو گئیں، تو یہ بتائیے، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم خوش ہو گئے؟ تو ابن رسول اللہ آپ بھی گواہی دے دیجئے کہ میں خوش ہو گیا، اور یہ بھی فرمائیے آپ خوش ہوئے؟ کہا صرف ہم خوش نہیں ہوئے، ہم خوش ہوئے، ہمارے آباء و اجداد خوش ہوئے، علی مرتضیٰ خوش ہوئے، رسول خدا خوش ہوئے، فاطمہ زہرا خوش ہوئی. پھر یہ جا کر خلیفہ آیا روضہ رسول کے سامنے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن عم، رسول خدا آپ پر سلام ہو، اے میرے چچا زاد بھائی. رسول خدا بنو عباس کے رسول خدا چچا زاد بھائی ہیں. ایک دفعہ ساتویں امام تشریف لائے اور جملہ ارشاد فرمایا، السلام علیک یا رسول اللہ یا آبتا، اے ہمارے بابا جان رسول خدا آپ پر سلام ہو. یعنی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو کسی صاحب ایمان کو خوش کرے کتنا ثواب ہے. قلم لکھنے سے عاجز ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو کس تکلیف دہ زندان میں رکھا گیا. چار اونٹنیوں کو تیار کرایا گیا، ایک کو بصرہ، ایک کو بغداد، مختلف مقامات پر، کہ لوگ مدینے کے سمجھ نہ پائیں کہ ساتویں امام کو قید کر کے کہاں لے کے جائے. بصرہ میں آئے امام، خلیفہ نے اپنے رشتہ دار کے گھر میں رکھا، حکم دیا گیا امام کو قتل کر دو. خلیفہ کے چچا زاد بھائی سب وہاں موجود. آپ سوچئے ذرا، یہ جملہ سنیے خلیفہ کے چچا اور چچا زاد بھائی کا، کہ ہم یہ بتائیے امیر المومنین کہ ہم اس کو کیوں قتل کریں، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی سوائے عبادت کے، سوائے پاکیزگی کے. کہاں نکال کر ایک اور زندان میں لایا گیا بغداد میں، کئی زندانوں میں امام کو رکھا گیا. راوی کہتا ہے کہ میں وزیر کے گھر گیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے چھت پر اور قید خانے کا صحن ہم کو دکھ رہا تھا. قید خانے کا صحن ہم کو دکھ رہا تھا. فرأيت ثوبا مطروحا، میں نے دیکھا زمین پر ایک لباس پڑا ہوا ہے. کہا تم دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا کہ لباس ہے. کہا کہ نہیں، یہ موسیٰ ابن جعفر ہے، راتوں کو عبادت کرتا، اسی طرح سے سجدے میں گرا رہتا. کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں. میں اس کو قتل کیسے کروں؟ میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی ہے.
قید خانے میں جو اس کے ساتھی ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. کہا اب اس کے بعد جو زندان میں بھیجا گیا بغداد میں، سندی ابن شاہق، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے بدترین زندان امام کے لیے یہ تھا. سید ابن طاؤس نے اس زندان کا ایک حال بتایا ہے اپنی روایت میں: السلام علی الساق المرزوس، السلام علیکہ یا ایہا المعذب فی قعر السجون فی ظلم المطامیر. سید ابن طاؤس نے جملہ لکھا. سید ابن طاؤس نے جملہ لکھا وہ یہ: سلام ہو ان زخمی پنڈلیوں پر جن کا گوشت گھل چکا، سلام ہو اس مظلوم قیدی پر جو کسی حجرے میں قید نہیں تھا، زمین کی تہ میں قید خانہ تھا کہ جہاں پر روشنی نہیں جاتی تھی. ایک دفعہ سندی ابن شاہق نے زہر دیا، امام چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے. ایک دفعہ امام کے چاہنے والوں کو بغداد میں بلایا گیا کہ دیکھو تم دیکھ لو تمہارا امام ہے، ہم نے کوئی زہر نہیں دیا، ہم نے کوئی تکلیف نہیں دی، یہ اپنی طبعی موت مر رہا ہے. ایک دفعہ سندی ابن شاہق نے یہ جملہ کہا، امام نے کہا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے فلاں میوے میں اتنا زہر دیا ہے، اس زہر کے اثر سے میرے بدن کا رنگ پہلے زرد ہوگا پھر سبز ہوگا اور اس کے بعد فلاں دن فلاں تاریخ کو میری شہادت ہو جائے گی. اب ایک دفعہ امام کی شہادت ہوئی، توہین کی غرض سے حکم آیا دارالخلافہ سے کہ 4 کہاروں کو بلایا جائے، 4 قلیوں کو بلایا جائے. ایک دفعہ انہوں نے جنازے کو اٹھایا اور کہا یہ آواز دیتے ہوئے جاؤ، ھذا امام الرافضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے. ایک دفعہ خلیفہ کے چچا کی نگاہ پڑی، کہا ارے یہ فرزند فاطمہ ہے. احتشام کے ساتھ عزت کے ساتھ امام کا جنازہ اٹھایا گیا. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے. 7ویں امام شہید ہوئے، 8ویں امام مدینے سے آئے، باجازت امامت غسل دیا، کفن دیا، نماز پڑھائی. جب واپس گئے ہوں گے، امام کی 17 بیٹیاں ہیں. گھر میں خبر گئی ہوگی کہ بابا زندان بغداد میں شہید ہوئے. آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کل موسیٰ ابن جعفر کے گھر سے 17 بیٹیوں کے گریہ کی آواز کیسی آئی ہوگی؟ لیکن جب بیٹیاں گریہ کرتی ہوں گی، ایک دفعہ امام رضا آگے بڑھتے ہوں گے، ایک ایک بہن کو کلیجے سے لگاتے ہوں گے. امام رؤوف سلطان العرب والعجم علی ابن موسی الرضا چہرے کو بہنیں دیکھتی ہوں گی، دل کو قرار آتا ہوگا. میں کہوں گا اے امام موسیٰ کاظم، ایک آپ کی شہادت کی خبر تھی، ایک آپ کے جد کی شہادت کی خبر تھی، جب آپ کے جد گھوڑے سے زمین پر گرے.